حاجی لکلک کی کالم نگاری۔ حاجی لکلک کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو کالم نویسی کو عوامی رنگ دیا اور مقبولیت پائی۔ آپ بہت پڑھے لکھے، وسیع علمی معلومات کے مالک اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اصل نام عطا محمد ہے۔ جوانی میں بابو عطا محمد چشتی کے نام سے معروف ہوئے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فوج میں کلرک بھرتی ہو کر مشرق وسطیٰ چلے گئے۔ 15-16 برس فوج کی ملازمت میں ملک سے باہر رہے۔ شعر و ادب کا ذوق تھا۔ واپس آئے تو ادارہ زمیندار سے منسلک ہو گئے۔ ابتدا میں ابوالعلا چشتی کا قلمی نام اختیار کیا، پھر حاجی لکلک ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے صحافت کا آغاز 1932 میں مولانا عبدالمجید سالک کے رسالہ فانوس خیال سے کیا۔ ان کا قلم روزنامہ شہباز، روزنامہ انقلاب، روزنامہ مغربی پاکستان، روزنامہ نوائے پاکستان، روزنامہ احسان اور ناقوس میں بھی جولانی طبع کے رنگ دکھاتا رہا۔ لکلک کے نام سے ایک خط روزہ بھی جاری کیا جو زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ زمیندار کے علاوہ آپ نوائے پاکستان، احسان، شہباز اور مغربی پاکستان میں بھی کالم نویسی کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں زمیندار میں فقاہت کا کالم لکھ رہے تھے۔ ادب کثیب اردو کی پہلی کتاب آدم لغات، بوتل پرواز، لکلک، تقدیر کشمیر، جناح اور پاکستان، حاجی لکلک کے افسانے، حیدرآباد دکن کے دو ہیرو، درانتی رفتار، پاکستان، مضامین لکلک اور عالمی معلومات کے نام سے ان کی کتب شائع ہو چکی ہے۔ حاجی لکلک کی کالم نویسی عوامی مزاج کے مطابق تھی۔ انہوں نے مزاح کے لیے تلازمات، مناسبات، تشبیہ و استعارات، ضرب الامثال، واقعہ پرستی، مبالغہ، زجر اور طعن و تحریض کے ہر حربے استعمال کیے ہیں۔ یہ کیلی کا حساب نظر بھی نہیں آ رہا۔ حاجی لکلک کے خواہ مشابہ کی کمی نہیں۔ ان کی نظر زندگی کے وسیع اور بکلمنیوں صاف نظر نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حاجی لکلک کی مزاحیہ نویسی، خواہ وہ نثر ہو یا نظم میں، ادب لطیف کے رنگ میں یا ادب کثیب کے آواز میں، اس لیے مقبول ہے اور اس امر سے داد تحسین وصول کر رہی ہے کہ اس میں آمد ہے آور کا نام نہیں، سادگی ہے تصنع نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں ایک اچھوتا پن ہے جو ملک بھر کے مزاح نویسوں کو نصیب نہیں ہوا۔ حاجی لکلک دیکھی اندیکھی ہر چیز کے بیان کو فنکارانہ رنگ دیتے ہیں۔ ان کے قلم سے پپتیاں نکلتی ہیں اور وہ بے تکلفانہ قہقہے برساتے ہیں۔ ان کے قلم میں مخالفین اور دوستوں سبھی کا ذکر عام ہے۔ وہ جس معاملے کو لیتے ہیں اسے کئی رنگ سے اور کئی پہلوؤں سے پیش کر کے اپنی بات منواتے ہیں۔ ان کی تحریر کا یہ رنگ ملاحظہ ہو۔ ایک اور بات جس کے لیے ہمیں لاہور پسند ہے وہ یہ ہے کہ لاہور اخبارات اور رسائل کا ایک بے نظیر عجائب خانہ ہے، جس میں ہر سائز، ہر زبان، ہر پالیسی، ہر رنگ اور ہر قیمت کے اخبارات اور رسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اخبار عام ابھی تک جاری رہا ہے، جس کی عمر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا رجسٹر ایل نمبر 1 ہے اور اس کے مالک جن کے والد بزرگوار نے یہ اخبار جوانی کے عالم میں نکالا تھا، اب عربستان کی مردم شماری کی طرح لاہور کے اخبارات اور رسائل کی پرچہ شماری بھی نہیں کی جا سکتی۔ ضعیف العمر ہے۔ یہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا، کیونکہ جس طرح بعداگر عرب قبائل آج ایک جگہ خیمہ زن ہے اور کل غائب، اس طرح اخبارات اور رسائل کی دنیا بھی آنی جانی ہے۔ کل تک ایک اخبار رسالہ نکل رہا ہے تو آج اس جگہ چلا گیا جہاں سے آیا تھا، اس لیے ان کے صحیح اعداد و شمار کا ریکارڈ رکھنا دشوار ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار کے رجسٹروں میں اخبارات اور رسائل کے متعلق اعداد و شمار موجود رہتے ہیں، جن سے ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا رجسٹر بلدیہ کے رجسٹر پیدائش و ماہ سے کسی صورت بہتر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض ہے کہ ہمارے ایک دوست کے انہیں خپروزہ بند کیے کئی ماہ گزر چکے تھے کہ وفد سے چٹھی موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ آپ کا پرچہ نہیں پہنچتا۔ گویا یہاں تو اخبار کی ششماہی بھی آ چکی ہے اور اب سالانہ اس کی تیاریاں ہیں۔
لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب کے نزدیک وہ ابھی تک بقید حیات ہے اور محض غفلت شعاری کے باعث حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ پچھلے دنوں حضرت سالک نے انقلاب میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا تھا جس کا تعلق حکومت کے رجسٹر مطبوعات سے ہے۔ بات یہ تھی کہ مسلم پرنٹ پریس ایک کتاب چھاپنے کے مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کتاب کا نام کسی نہ کسی طرح حکومت کے رجسٹر بہانۂ پیدائش میں درج ہو گیا۔ کتاب ابھی تک قطعی عدم سے وجود میں نہ آئی تھی کہ حکومت کی جانب سے پریس کو خطاب نامہ موصول ہوا کہ حسب قانون مطبوعہ کتاب کی 2 جلدیں کیوں نہیں ارسال کی گئی۔ لاہور سے انگریزی اور ہندی زبان میں بھی کئی اخبار نکلتے ہیں، لیکن صوبے کی اصل زبان کی لاج رکھنے کا فخر ہے تو ہمارے سکھ بھائیوں کو جو عموماً پنجابی زبان میں اخبار نکالتے ہیں اور سچ پوچھو تو خوب لکھتے ہیں۔ ہمیں لاہور کے ایک گورمکی اخبار کا ایک شاہکار اب تک یاد ہے۔ بات یہ تھی کہ ایڈیٹر صاحب نے اخبار مرتب کر کے ایک معذرتی نوٹ ان الفاظ میں لکھا: اسی امید کردے ہاں کہ ساڈے سجن اس پرچے دیا کمزوریاں دالو سانو معاف کردن، کیونکہ ایڈیٹر صاحب یاسر نے میرے جئی پرچہ تیار کیتا۔ ساڈے سجن یہ سن کے خوش ہونگے کہ ایڈیٹر صاحب دا کل راتی اس طرح اڑ گیا جو کوتے دے سر تو سنگ۔ خواجی لک دیکھی اندیکھی ہر چیز پر مزاح کا رنگ چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ وہ ظرافت کے پردے میں اخلاق اور انسانیت کا سبق بھی دے جاتے ہیں۔ طنز اور طنز میں سبق کے پہلو کو اول پذیر طریقے سے پیش کرنے کا ان کا منفرد اسلوب ہے۔ مولانا غلام رسول مہر کہتے ہیں، حاجی صاحب کے مزاح کی سب سے بڑی خصوصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ عامۃ الورد واقعات کو ایک خاص رنگ میں پیش کر کے مزاحی کیفیت میں پیش کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق تمدن سے ہو یا رسم و رواج سے یا سیاست سے۔ لطف یہ ہے کہ ایسے کسی واقعے کی طرف ایک لطیف انداز میں اشارہ سا کر دیتے ہیں اور وہی اشارہ مزاح کا ایک بھرپور چشمہ بن جاتا ہے۔ نیز جو کچھ کہتے ہیں اس میں حد درجہ سادگی اور بے تکلفی ہوتی ہے، سامع کو حقیقت تک پہنچنے میں قطعاً تکلف نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔